الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عورتوں کے مالی حقوق، کہاں کہاں پہ عورتوں کے اسلام نے مالی حق رکھے ہیں؟ پیچھے 8 تو ہم دیکھ چکے ہیں، 8 جگہوں پہ حق رکھے ہیں، 8 جو مالی حق ہیں عورتوں کے ہم نے بیان کیے ہیں۔ اب 9ویں نمبر پہ ہم دیکھیں گے حق وراثت، عورتوں کا حق وراثت، یہ بھی ایک مالی حق ہے عورتوں کا۔ دیکھیں اس نظام کو بھی ہم نے تباہ و برباد کر دیا ہے، بری طرح یہ بھی متاثر ہے، ٹھیک ہے نا۔ بڑا بھی کوئی سوچے گا عورتوں کے بارے میں تو یہ سوچ لے گا کہ جی مرنے والے کے مال میں عورتوں کا حق ہے، اتنا ہر کوئی سمجھتا ہے، لیکن دیتے نہیں ہیں۔ اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ سمجھ لیں جی ٹھیک ہے جی عورتوں کا اسلام نے وراثت میں عورتوں کا حق رکھا ہے، اسلام نے سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت سے بیان کیا، ہم مانتے ہیں عورتوں کے حق ہیں، لیکن اتنے ماننے سے کیا ہوگا؟ اصل تو یہ ہے کہ آپ ان کے حوالے کریں، بجائے کہ آپ بیٹھ کے انتظار کریں یا ٹال مٹول کریں، اس چیز کے انتظار کریں کہ کب ہوگا ہمیں یہ معاف کر دے، یہ مانگے ہی نہ، اس انتظار میں لوگ رہتے ہیں۔ تو صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ سوچ لیں جی بس ان کا حق ہے، اصل ان کو دینا بھی ہے، لیکن لوگ دیتے نہیں ہیں، صرف اتنا سوچتے ہیں کہ ان کا حق ہے۔ حالانکہ عورت کا حق وراثت صرف باپ کے مال میں ہی نہیں ہے، بلکہ ماں کی وراثت میں بھی اس کا حق ہے، بیٹی کا۔ اسی طرح دادا کی وراثت میں بھی اس کا حق ہے، پوتی کی شکل میں۔ لیکن پوتے کی تو لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں، پوتے کی تو بات کرتے ہیں دادا کے مال میں، لیکن پوتی کا تذکرہ نہیں کرتے۔ اسی طرح دادی کے مال میں بھی حصہ ہے پوتی کا، ٹھیک ہے نا۔ دادا کے مال میں پوتے کا حصہ کیوں نہیں ہے، یہ بات لوگ کرتے ہیں، لیکن پوتی کا بات کیوں نہیں کرتے؟ اکثر لوگ کرتے ہیں نا، پوتے کا حصہ کیوں نہیں ہے جی دادا کے مال میں، لیکن پوتی کا جہاں پہ عورت ہو وہاں پہ ذکر کم ہوتا ہے، پوتی کا ذکر نہیں کو کرتا۔ بلکہ اللہ کے نبی نے ایک بیٹی کی موجودگی میں پوتی کو سدس دیا ہے۔ جب مرنے والے کی صرف ایک ہی بیٹی ہو، 7 پوتی ہو، تو پوتی کا بھی نبی علیہ السلام نے ذکر کیا کہ اس کا چھٹا حصہ ہے۔ تو جیسے بیٹیوں کے حصے ہیں، پوتیوں کے بھی حصے ہیں وراثت میں، کبھی نہ کبھی ان کو ملتا ہے، کبھی نہیں بھی ملتا۔ تو عورتوں کے وراثت میں حصہ دینا چاہیے، بلکہ فرض ہے دینا، بلکہ پہلے ان کو دیں، بعد میں خود رکھیں، اور ان سے معاف نہ کرائیں۔ یہ ظلم ہے، آج کے دور میں یہ ظلم ہے کہ آپ عورتوں سے معاف کروا لیں۔ دیکھیں معاف وہ کرتی نہیں ہیں، اوپر سے بس کہہ دیتی ہیں، دل سے نہیں وہ کرتی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تک کوئی دل سے اپنا مال کسی کو نہ دے تو کسی کے اوپر حلال نہیں ہے، دل سے۔ تو دل سے تو پھر ہی ہوگا نا جب آپ ان کے حوالے کریں گے مال۔ ہاں عورت اپنے دل سے دے سکتی ہے، ہم اس کے قائل ہیں، لیکن اکثر آج کل ایسے ہوتا نہیں ہے، اللہ ماشاء اللہ کوئی 100 میں 1-2% کو دے دے الگ معاملہ، زیادہ تر مجبوری ہوتی ہیں عورتیں۔ تو اصل ہم یہی کہتے ہیں کہ پہلے مال ان کے حوالے کریں، جتنا ان کو ضرورت ہوگا رکھیں گے، جتنا ضرورت نہیں وہ آپ کو دے دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اصل طریقہ یہ ہے۔ تو یہ بھی ایک عورت کا حق ہے، حق وراثت۔ اگر ایک عورت کا بھائی یا بہن فوت ہوتے ہیں لیکن ان کی مذکر اولاد نہ ہو تو پھر بھی بہن کا حصہ ملتا ہے۔ لیکن دیکھیں عورت کا ماں باپ کے مال میں نہیں، بہن بھائیوں کے مال میں بھی عورت کا حصہ ہے، لیکن ان کو نہیں ملتا، نہ ماں باپ سے ملتا ہے نہ بہن بھائیوں سے ملتا ہے۔ اگر بہن بھائیوں کی اولاد نہیں ہے، مذکر اولاد ہے ہی نہیں، یا ہیں تو صرف بیٹیاں، تو پھر بھی بہنوں کا حصے ہوتے ہیں بہن بھائیوں کے مال میں، لیکن ہمارے یہاں کوئی دیتا ہی نہیں۔ عورت کو صرف بیٹی کی جگہ ہی وراثت میں محروم رکھا جاتا ہے، بلکہ ہر جگہ محروم رکھا جاتا ہے عورت کو۔ عورت اگر بیٹی ہے تو ماں باپ کے مال میں اس کا حصہ ہے، نہیں ملتا اس کو، خود بھی اس کو اتنا شعور نہیں ہوتا۔ دوسرا، اگر عورت بہن کی شکل میں ہے تو بہن بھائیوں کی وراثت میں اس کو ملتا ہے، ماں کی شکل میں ہے تو بیٹی کی وراثت میں اس کو ملتا ہے۔ اسی طرح نانی دادی کی شکل میں ہے تو نواسی پوتی پوتے کی وراثت میں ان کو ملتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کہیں نہ کہیں عورت کا ہر جگہ حصہ رکھا ہے، کسی بھی شکل میں عورت ہو اس کو حصہ اللہ نے دیا ہے، دادی کی شکل میں ہے، نانی کی شکل میں ہے، بیوی کی شکل میں ہے، شوہر کے مال میں حصہ ہے، تو ہر جگہ سے ان کو حصہ ملنا چاہیے، لیکن کم ہی ان کو حصے ملتے ہیں۔ لیکن عورت کو بھی خود ہی پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ اپنے حق کا عورتوں کو بھی نہیں پتہ ہوتا،
عورت کے پاس دیکھیں بہت ساری جگہیں سے عورت کے پاس مال آ سکتا ہے اگر عورت کے پاس علم ہو. علم ہوگا تو وہ حصہ لیں گی نا. عورتوں کو یہ حق چھوڑنا نہیں چاہیے کسی بھی قیمت پر، چاہیے کہ کتنی بھی چاہیے عورتیں نیک کیوں نہ ہوں، وہ اپنا حصہ لینا چاہیے. اگر کسی نے اپنے بھائی کی مدد بھی کرنی ہے تو پہلے اپنا حصہ لے لے، بعد میں جتنی دینا ہے مدد کر دے، لیکن چھوڑنا نہیں چاہیے. اس رسم کو ختم کرو جہاں پر ہزاروں عورتوں کے حصے مارے جا رہے ہیں اس معاشرے میں. کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں منہج سلف پر چلنا چاہیے، صحابہ صحابیات کے طریقے پہ چلنا چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سلف صحابہ صحابیات کا ایک کا کیا طریقہ تھا، ان کا اس مسئلے میں، وراثت کے مسئلے میں کیا طریقہ تھا، ہمیں پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو آگے ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ صحابہ صحابیات کا وراثت کے معاملے میں کیا ان کا طریقہ تھا. کیا وہ وراثت لیتے تھے؟ صحابیات اپنا وراثت میں حصہ وصول کرتی تھیں؟ کیا وہاں پہ عورتوں کا ایک طریقہ تھا مطلب حصہ لینے میں؟ آج کل تو عورتیں اپنا حصہ معیوب سمجھتی ہیں لینا معاشرے میں. وہاں پہ ان کا طریقہ کیا تھا؟ ہم جو کہتے ہیں جی صحابہ کے طریقے پہ چلو، صحابیات کے طریقے پہ چلو، سلف کے طریقے پہ چلو، منہج سلف کے طریقے پہ چلو، تو ان کا طریقہ کیا تھا؟ حصہ معاف کر دینا اپنی بہنوں بھائیوں کو عورتوں کا صحابیات کا، یا وہ لیتی تھی؟ ہم آگے بات کریں.